فوری طور پہ پریشان ہو جاتا ہے آدمی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کے قریبیوں نے بھی دلیل مانگی، قریش مکہ نے بھی. باہر والے جتنے تھے ان کو معجزات دیے گئے. ابو جہل نے معجزہ مانگا تو اسے ملا. اس کے بعد بھی جو جو معجزات طلب کرتا رہا حضور اسے معجزہ دکھاتے رہے، لیکن دائیں بائیں والوں نے، ابو جہل نے اور جو ہے عتبہ اتیبہ شیبہ نے، ابو البختری نے، ان لوگوں نے جب نبی پاک علیہ السلام سے کہا نا کہ آپ نبی ہیں تو دلیل، تو وہ دلیل قرآن پاک نے بیان فرمائی. اللہ کریم نے فرمایا محبوب ان سے کہیے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ. محبوب ان سے فرماؤ کہ میں باہر سے نہیں آیا، میں اس سے پہلے عمر تمہارے بیچ گزار چکا ہوں. میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ میری طرح کا کوئی سچا ہے تو دکھاؤ، کوئی دیانتدار ہے تو دکھاؤ، میری طرح کا کوئی معاملات کی صفائی والا ہے تو وہ دکھاؤ. قرآن مجید کہتا ہے کہ نبی پاک نے اپنی 40 سالہ زندگی، ادھر دیکھیے میری طرف، اپنی زندگی، اپنی 40 سالہ زندگی کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا. حضور نے انہیں بتلایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں باہر سے نہیں آیا، تمہارے بیچ رہا ہوں. جوانی گزاری ہے، بچپن گزارا ہے، کوئی میری طرح کا ہے تو مجھے دکھاؤ، اور اگر نہیں ہے تو افلا تعقلون، پھر عقل کرو اور میرا کلمہ پڑھ کے میری غلامی کرو. اپنے کردار کو، اپنے روزمرہ کے، جب آپ جاتے ہیں نا جی اور آپ جا کے کہتے ہیں جناب اللہ کا بڑا فضل ہے اور میرے استاد یہ ہیں اور میرے پیر یہ ہیں اور میرا فلاں یہ ہے، یہ جب آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا تو پھر بیوی کو جھڑکتے ہیں بڑا سخت. تو بیوی کہتی ہے یہ بتاتا ہے تو یہ تیرا استاد، یہ تیرے مرشد نے تجھے سبق دیا ہے. اور اگر ہمارا لب و لہجہ سنور جائے نا، کسی آستانے پہ جا کے، کسی محفل میں جا کے، کسی اجتماع میں جا کے، کسی تنظیم سے لگ کے اگر ہم سنور جائیں تو پھر پڑوسیوں کی اماں بھی ہمیں آ کے کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو بھی وہاں لے جایا کر جہاں تو جایا کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ باتیں باتوں میں رہ گئی ہیں، کیلو کال کا دھندا، گفتگو، باتیں. کل جی میں نے وہ محفل کی جی، میں نے کتنی دیر دی؟ کہتے ہیں جی کمال خطاب ہوا، 2.25 گھنٹے تقریر سنی، بڑا مزہ آیا. تو فجر پڑی تھی؟ کہتے نہیں وہ میری رہ گئی ہے. تو وہ مزہ کس چیز کا نام آپ نے رکھا ہوا ہے؟ کانوں کی لذت کا. تو اس سے ایک گھٹن پیدا ہو گئی ہے معاشرے میں. اب یقین کریں بہت سارے لوگ ہم سے سوالات کرنے لگے ہیں کہ کیا دین جو ہے وہ معاذ اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کسی مظاہرے کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ میری جماعت کے نعت خوانوں کو خوش رکھے، نعت ہمارا ایمان ہے، لیکن عجیب فلسفہ ہے نا کہ محفل میں آئے تو ٹوپی پہن لی، ولیمے میں جانے لگے تو پینٹ پہن لی، تو وہاں بھی محفل میں بھی پینٹ شرٹ پہن کے آنا تیرا پتہ چلے. عجیب تماشا ہے نا جناب. عشق رسول سارا اسٹیج پہ ہے، اور وہی خطابت کا جوہر جو مذہبی جلسے پہ ہوتا ہے وہی ایک جھوٹے سیاستدان کے جلسے میں بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دو رنگی ہے. بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، اور دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو. یہ کیا فلسفہ ہے؟ یہ عشق سارا اس کا محفل میں ختم ہو گیا. مہندی والی رات آئی تو عشق پتہ نہیں کدھر غائب تھا اس کا. اور حاجی صاحب نے بھی تازہ حج کیا ہے، تازہ حج کر کے ہے. تو ان سے کہا حاجی صاحب وہ مہندی والے دن بچوں نے بڑا شور کہتے، حاجی صاحب کہتے ہیں میں تو ڈیرے تے سا، مینوں کی پتا ہوگے. کیا مطلب معاملہ ہے؟ عجیب منظر ہے نا جی کہ جب تک آپ اپنے اخلاقیات، اور اخلاق کس کا نام ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں نے اخلاق رکھا ہے میٹھا بولنے کا نام. پیسے نہ لائیں جی اللہ آپ کو خوش رکھے، پیسے جیبوں میں رکھیں. میرا تو سفر ہے 6-6.5 گھنٹے کا، پیسوں کا حساب لگا کے آتا تو پھر توڑ پہنچ نہیں سکتا. پھر تو پیچھے بڑے اسٹیشن تھے جہاں سے پیسے مل سکتے تھے، تو آپ نے کیا ہمارا ریٹ لگانا شروع کر دیا. ہم تو بڑے انمول لوگ ہیں بھائی. ہمارے ہاں لوگوں نے پتہ کیا سمجھا ہے کہ میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے. اخلاق یہ ہے کہ میٹھا بولو، میٹھے بولتے رہو اور چھری جتنی مرضی تیز رکھو.
پتہ نا آپ کو، میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، مطلب کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں. 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ اور کئیوں کی 2.25 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے جہاز کے عملے کی، اور جو 12,000 کی ٹکٹ لے کے بیٹھتا ہے اسے بھی وہ میٹھا ہی بولتے ہیں بیچارے. با اخلاق نہیں ہوتے، مجبور ہوتے ہیں. جب آپ نیچے اترتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جس کو گھر کوئی نہیں پوچھتا وہ ہم پہ آ کے روب ڈالتا ہے. تو یہ اخلاق نہیں میرے بھائی، اخلاق اور چیز ہے، ٹریننگ اور چیز ہے. جب جاتے ہو نا کسی کپڑے والی دکان پہ کپڑا خریدنے، تو وہ جو کپڑے دکان کا مالک ہوتا ہے اس نے کہا ہوتا ہے سیل مین کو کہ تو نے کڑوا نہیں بولنا کسی کے ساتھ، پتہ ہے آپ کو. تو آپ اس کو کہتے ہیں کپڑا دکھاؤ، تو ایک تھان بھی بیچارہ کھولتا ہے، دوسرا بھی کھولتا ہے، تیسرا بھی کھولتا ہے. آپ نے کہا نہیں تیرے پاس وہ نہیں جو مجھے چاہیے، تو کہتا ہے پیچھے بھی رکھے ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں. وہ پیچھے سے بھی اٹھا کے لاتا ہے. پھر بھی آپ نے یار تمہیں کہا تھا تمہارے پاس میرے والا ہے ہی نہیں، تو وہ کہتا ہے جی مہربانی کریں 2-4 دن میں نیا مال لانے والا ہوں، اور پھر نہ آپ دوبارہ آئیے گا. ایسے کہتے ہیں. ساری دکان آپ کھلوا کے رکھ لیں وہ ناراض ہوتا ہے؟ بولے. لیکن جب آپ دکان سے نیچے اترتے ہیں تو کہتے ہیں اس نے 1200 کا جوڑا لینا ہے، اور نخرے دیکھو اس کے کتنے. تو یہ اخلاق ہے. بات کو سمجھیں، اخلاق فقط میٹھا بولنے کا نام نہیں. اخلاق تو یہ ہے کہ تو سچ کتنا بولتا ہے، اخلاق تو یہ ہے کہ تو دیانتدار کتنا ہے، اخلاق یہ ہے کہ تو مخلص کتنا ہے، اور اخلاق یہ ہے کہ کیا تیرے اندر لالچ تو نہیں. اخلاق تو یہ ہے کہ تو انسانوں سے پیار کرتا ہے کہ ان کی جیبوں سے پیار کرتا ہے. اخلاق تو یہ ہے کہ تیرے کردار میں رعنائی کتنی ہے. اخلاق تو یہ ہے میرے بھائی کہ تیرا جتنا دل نوٹوں میں لگتا ہے اتنا سجدوں میں بھی لگتا ہے کہ نہیں لگتا، ادھر بھی تیری توجہ لگتی ہے کہ نہیں لگتی. میں چھوٹا آدمی ہوں، کبھی کبھی نہ کبھی کسی شخص سے پیار کے ساتھ بات کر لیتا ہوں. میرا ایک نعت کا ہے، پیارا ہے، دوست ہے، یار ہے، ساتھ پڑھا کرتا تھا، پھر نکل گیا، نعت کا بن گیا. تو اس نے بڑی ایک دن زبردست نعت پڑھی، بڑی اس پر نوٹوں کی برسات ہوئی. تو میں بڑے زمانے سے اسے کہہ رہا ہوں کہ نماز بھی صحیح کر کے پڑھا کر. وہ محفل صحیح کر کے کرتا ہے، نماز پہ توجہ کم دیتا ہے. تو میں نے یہ تنزن نہیں کہا، مجھے معاف کرے، میں نے اس سے پیار کے ساتھ کہا، میں نے کل تو انہیں اس طرح کرنا ہے کہ سجدے میں گر جانا ہے، میں تیرے اوپر نوٹ نچھاور کروں اللہ کی بارگاہ میں جھوک، میں تیرے اوپر نوٹ پھینکوں گا اور تو نہ سجدہ کرتے رہنا، میں تجھے نوٹ دیتا رہوں گا. او خدا کے بندے، یہ دنیا دار پہلے کسی سریلے کو نوٹ دیتے ہیں پھر کسی اور کو دینے لگ جاتے ہیں. اس رب کی بارگاہ میں جھک جو کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تجھے وہاں سے دوں گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. مہربانی فرمائے. اخلاقیات کو سمجھیں. دیکھیں نا قرآن مجید نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنا دیا ہے، اچھی عادتیں آپ کے کنٹرول میں دے دی ہیں. نبی پاک رحمت للعالمین ہے، حضور امام الانبیاء ہیں، ادھر دیکھیں میری طرف. نبی پاک علیہ السلام سید الرسل ہیں، حضور کو اللہ مقام شفاعت عطا کرے گا، ساری باتیں ہیں نا. پر مکے میں حضور جس نام سے معروف تھے نا وہ تھا صادق اور امین. کیا نام تھا؟ بول کے بتائیے. آپ کے ملک میں نا 5-7 سیاستدان ہیں جو صادق اور امین ہیں. میں مفہوم مخالف نہیں بیان کرتا، باقی ترجمہ آپ خود کر لینا. اور آپ بڑے خوش ہوئے ہیں نا، اگلی بات کہنی ہے تو آپ نے مجھ سے ناراض ہو جانا ہے. وہ بھی بڑے صادق اور امین ہیں جو ان صادق اور امینوں کو ووٹ دیتے ہیں، وہ بھی بڑے صادق اور امین ہیں. میں نے کہا تھا نا آپ نے ناراض ہو جانا ہے. چلو ہو بھی جاؤ، میں تو ٹوٹ جانا ہے چٹ کو نو، کیا مسئلہ ہے اگر ہو بھی جائیں گے تو. او بھائی سمجھو، یعنی جھوٹ جا کے پاکستان کا آئین تلاش کر لو، جھوٹ کی سزا ہی کوئی نہیں. اور میرے ملک میں تو لوگوں نے جھوٹ کا نام بدل دیا، کہتے ہیں میں نے بہانہ کر دیا تھا. سیدھا سیدھا کیا ہے، میں نے جھوٹ بولا تھا. جھوٹ بولتے ہیں لوگ اور بلا وجہ بولتے ہیں، بلا وجہ. بہت سارے پگڑیوں کے پیچھے چھپ کے جھوٹ بولتے ہیں، جبوں کے نیچے چھپ کے جھوٹ بولتے ہیں. ایک طوائف گزر رہی تھی، ایک درویش کہتے ہیں کہ میری اس سے ملاقات ہو گئی تو میں نے اس کو کہا بیٹے پردہ کیا کر، نیک ہو جا. تو کہنے لگی حضور میں انشاءاللہ آپ کی بات پہ عمل کروں گی، لیکن اگر اجازت ہو. وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اس سے بڑا کچھ سیکھا. کہنے لگی اگر اجازت ہو تو ایک جملہ کہہ دوں. میں نے کہا بیٹے کہہ دو. تو کہنے لگی بابا جی میں جو
ہوں نا میں کہلواتی بھی وہی ہوں. آپ بتائیے جو آپ کہلواتے ہیں وہ ہے بھی کہ نہیں؟ آپ بتائیے جو کہلواتے ہیں وہ ہے کہ نہیں؟ تو بزرگ کہتے ہیں مجھے وجد ہو گیا, میں نے اپنا کرتا پھاڑ لیا, اللہ اکبر کہا اور میں سجدے میں گر گیا. میں نے کہا یا اللہ جو لوگ میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں اپنے فضل سے مجھے ویسا بنا بھی دے تاکہ میں تیری مخلوق کے گمان پر پورا اتروں. جھوٹ کی دنیا, جھوٹ کی زندگی. ابھی میرے لیے میرے دوست نے کتنے کتنے بڑے القاب کہہ دیے, اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے, انہوں نے محبت کی, پر میں اپنا آپ اس میں سے تلاش کر رہا تھا, میں ڈھونڈ رہا تھا اس کے اندر سے اپنا آپ ڈھونڈ رہا تھا. اقبال کہتے ہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں اقبال اپنے آپ کو, آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں. میرے اعلیٰ حضرت کی کسی نے تعریف کر دی کہ حضور آپ کی کیا بات ہے, فاضل بریلوی رو پڑے, فرمانے لگے میں تو اپنے رب سے روز کہتا ہوں کہ یا اللہ لوگ مجھے بڑا کچھ کہتے ہیں میرا حساب نہ لینا, اور فرمانے لگے رضا سے تو کیا حساب لے گا, رضا بھی کسی حساب میں ہے تو کسی حساب میں نہیں. سنگیو سچ بولنا, دیانتداری کا مظاہرہ کرنا اخلاق کا پہلا جوز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے کی زیارت نصیب کرے. میرے نبی کریم کی جالیوں پہ لکھا ہے, ریاض الجنہ میں جالیوں پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. یہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں جو اپنے وعدوں کے پکے ہیں اور دیانتدار ہے, امانت دار ہے. میرے رسول پاک نے نا سچ کا پیغام دیا, حضور سچ کو. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے, ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مومن بزدل ہو جاتا ہے؟ فرمایا ہوتا ہے, مومن بھی اور بزدل بھی. عرض کی حضور مومن کنجوس ہوتا ہے؟ فرمایا ہوتا ہے, مومن بھی اور. تو عرض کی ایکون المومن کاذبا؟ قال اللہ. یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہ بھائی, مومن سارا کچھ ہو سکتا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہوتے. مومن جھوٹا, بولیے مومن جھوٹا. جب کچھ مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے نا مکہ مکرمہ سے حبشہ کی جانب, تو نجاشی بادشاہ بڑا ٹھنڈا اور بڑا میٹھا اور بڑا زیرک آدمی تھا. سیانے لوگ ہوتے ہیں جو جذبات میں بھی ہو تو ہوش قائم رکھتے ہیں, تو بڑا سمجھدار تھا. جب ان لوگوں نے اپنے پیچھے لوگ بھیجے نا کہ جاؤ ان لوگوں کو پکڑ کے لاؤ جو وہاں چلے گئے, تو ان لوگوں نے آ کے بڑی بڑی عجیب باتیں سنائی نجاشی بادشاہ کو. تو نجاشی کہنے لگا جی میں یک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہیں کرتا, میں مسلمانوں کو بھی بلاؤں گا. اس نے مسلمانوں کو بھی بلایا تو پھر کہنے لگا کہ نہیں ایک اور کام بھی کرو. کہا وہ کیا؟ کہنے لگا اس طرح کریں کہ کوئی اگر سردار قسم کا آدمی ملے نا, مکے کا کوئی سردار, تو اس سردار کو بلاؤ. جناب ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے لیکن فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا ہوا تھا. سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ فرماتے ہیں میں حبشہ میں تھا تو مجھے وہ لوگ نا پکڑ کے نجاشی کے پاس لے گئے, اور جب میں اس کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں میرے ساتھ بہت سارے سوال و جواب کیے. میں چونکہ اسلام کا مخالف تھا میں نے کھول کے مخالفت کی, معاذ اللہ میں نے سارا کچھ کہا, میں نے کہا لڑائی ڈلوا دی, بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا گمراہ تھے, جو میرے اندر تھا میں نے سارا کچھ کہا. کہتے ہیں ساری باتیں سنتے 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 نجاشی مجھے کہنے لگا ایک بات بتاؤ, وہ جو دعوی نبوت کرتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام, کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی انہوں نے اب کبھی جمعے میں جھوٹ کا موضوع رکھ لینا تو لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب کو نقطے دی گال سناؤ, یعنی یہ نقطہ ہی نہیں ہے سرے سے, یعنی کوئی نقطے کی بات سنائے, یعنی وہ والی بات سنائے جس سے نا 1.5 منٹ لگے اور بندہ ڈائریکٹ جنت میں گر جائے فٹافٹ. اور اتنا ہی ٹائم وائز لگاتا ہے, چلو نعت کا کسی وقت 2.25 منٹ بھی لگا دیتا ہے. حالانکہ اللہ کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, تم آسان سمجھتے ہو جنت میں داخل ہونا؟ یہ آسان ہے جنت میں جانا, لیکن بس 2-4 منٹ لگتے ہیں اور فٹافٹ بات آگے نکل جاتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا نجاشی نے, کہنے لگا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے پہلے دل میں میرے خیال آیا کہ میں کہہ دوں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کہہ دوں کہ بولا ہے, لیکن پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ یہ تو اتنی معروف بات ہے کہ کوئی مانے گا ہی نہیں, کوئی مانے گا ہی نہیں. آپ ذرا سمجھنا بات کو, سمجھنا بات کو. ہمارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ انہوں نے حضور کو جادوگر کہا تو کچھ بیوقوفوں کی ذہن میں کچھ باتیں پیدا ہوئیں,
حضور کو شاعر اور ساحر کہتے تھے تو کچھ نادان لوگ اس کا تھوڑا بہت اثر قبول کرتے تھے، لیکن اگر کفار مکہ حضور کو معاذ اللہ جھوٹ بولنے والا کہتے تھے تو اس کا کوئی بندہ اثر قبول، وہ کہتا تھا سارا کچھ ہو سکتا ہے، یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ کریم کی زبان سے غلط نکل جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ ابو سفیان کہتا ہے میں نے فوراً کہا، پہلے خیال آیا کہ کہہ دوں تو پھر سوچا کہ نہیں یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ یہ تو بات معروف ہے کہ وہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، تو یہ مانے گا ہی کوئی نہیں، یہ تسلیم ہی کوئی نہیں کرے گا۔ تو کہتے اس نے دوبارہ کہا زور سے، بتاتے کیوں نہیں کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو کہتے میں نے کہا ہماری مخالفت بڑی شدید ہے، پر ایک بات سچی ہے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے، انہوں نے کبھی غلط بات نہیں کی۔ یار حد ہو گئی ہے نا کہ اب سچ تلاش کرنا پڑتا ہے، سچ ڈھونڈنا پڑتا ہے، یعنی پوری تقریر ایک سیاستدان کر کے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کے جلسے سے واپس جانے والا آدمی فوراً کہہ رہا ہوتا ہے جھوٹ ہی بول رہا ہے، سارا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں اس نے، یعنی اس کا سپورٹر کہہ رہا ہے، ووٹر کہہ رہا ہے، ساتھ کھڑا آدمی کہہ رہا ہے۔ جھوٹ کی آماج گاہ اتنی زیادہ ہے، یعنی دکاندار جب دلائل دے رہا ہوتا ہے کپڑا بڑا اچھا ہے، جوتا بڑا اچھا ہے، تو گاہک سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو صرف اپنا مال بیچنے کے لیے کہہ رہا ہے، یعنی تلاش کرنا پڑتا ہے کہ سچ کہیں مل سکتا ہے، مل جائے گا واقعی۔ دینی طبقات کے اندر مصیبت بن گئی، لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ کوئی حق، کوئی سچ، کوئی کہیں خیر کی بات مل جائے۔ ہجوم کے اندر لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ آخر جائیں کہاں، تلاش کہاں سے جا کے کریں، ہر کوئی ایک دوسرے کو غلط کہہ کے اپنا اس بات کر رہا ہے، کدھر جائیں؟ اس بھیڑ کے اندر لوگ پریشان ہو گئے کہ اس خانقاہ نے اس کو، اس جماعت نے اس کو، یہ میں ابھی خوش عقیدہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس قدر زیادہ ایک دوسرے کے بارے میں بات کر دی کہ ہر ایک پر کوئی نہ کوئی دھبا کہیں نہ کہیں سے نظر آنے لگا۔ ابو سفیان کہنے لگے جب میں نے کہا نا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو نجاشی اٹھ کے کھڑا ہوا، رومال کندھے پہ رکھا، کہنے لگا سن پھر سردار، جس نے بندوں کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ رب کے بارے میں جھوٹ کیوں بولے گا، اللہ کے بارے میں جھوٹ کیوں بولے گا؟ تو اخلاق حسنہ کی پہلی بات یاد رکھیں کہ زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے۔ آپ سچ بول کے ہار جائیں بجائے اس کے کہ آپ جھوٹ بول کے جیتنا چاہیں۔ آپ اپنے ارد گرد وہ چیزیں جمع کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے بوجھ بن جائیں، یہ جھوٹ، یہ ریاکاری، یہ بناوٹ ہوتی ہے، یہ اداکاری ہوتی ہے۔ اداکاری لمبی نہیں چل سکتی، بندہ اداکاری کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اداکار کو رات کو نیند نہیں آتی، اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ تو جو ہے وہ بنا ہوا کیوں ہے۔ سچ بولیں، کھری بات کریں، میٹھی بات کریں، ٹھنڈی بات کریں۔ دیکھیں نا مسلم شریف آپ پڑھیں تو ایسی بھی باتیں ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں کہ کبھی کبھی انسان کہتا ہے یار یہ بھی معیار ہے دین کا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صاحبزادے وصال کر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے چھوٹے صاحبزادے، جب ان کا وصال ہوا تو سورج گرہن ہو گیا۔ مدینے کے کچھ محبت والے لوگوں نے کہا، توجہ ہے میری بات پر؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور موبائل عطا کرے، آج بغیر موبائل کی بات سن لیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ مطلب ہم نے کو ساری قوم کو صحافی تھوڑا بنانا ہے، اور بھی تو بڑے شعبے ہیں نا جی کام کرنے کے لیے، تو آپ مہربانی کریں ذرا تھوڑی دیر توجہ رکھیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ مشائخ، بزرگ، علماء، انہیں تو پہلے ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے، بھائی تھوڑی توجہ دیں۔ حضور علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا، اسی دن سورج گرہن ہو گیا۔ کچھ محبت والے لوگوں نے کہا کہ آج محبوب کا بیٹا بچھڑا ہے تو سورج گرہن ہو گیا ہے۔ یہ بات تیزی سے مدینے میں پھیلی، میرے محبوب نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، اور دوسری حدیث اسی مسلم میں موجود ہے، جب یہ سے حضور کے صاحبزادے وصال کر گئے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت انس نے کہا حضور آپ بھی روتے ہیں، آپ تو صبر کا حکم دیتے ہیں، درس دیتے ہیں۔ تو محبوب نے فرمایا دل ٹوٹا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، ورنہ میرے دل میں بھی وہی ہے اور میری زبان پہ ہی وہی ہے جس سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے۔ حضور شدید پریشان تھے، لیکن اس عالم میں بھی تمام صحابہ کو مسجد میں جمع فرمایا، اور دیکھیں نا صاحبزادے وصال کر گئے، اس عالم میں بھی سب کو مسجد میں جمع کر کے منبر پر بیٹھ کر حضور نے فرمایا بھئی یہ سورج چاند گرہن کا تعلق کسی کے مرنے جینے سے نہیں ہے۔ اب بات کو سمجھیے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، لیکن جہاں بات حق سچ کیا وہاں معیار کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ سورج گرہن کا تعلق کسی آدمی کے نہ انتقال کرنے سے ہے نہ پیدا ہونے سے ہے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے
میرے بیٹے کے وصال سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اپنے نظریات کی حفاظت کرنا, بات جو سچی ہے اس پر قائم رہنا. فرمایا لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے لیکن اس سے کوئی تعلق نہیں, یہ تو اللہ کی قدرت ہے. استغفار پڑھو, نماز پڑھو. یہاں تک رسول کریم نے حفاظت فرمائی سچ کی. یہاں جو معیار ہے سچ کے حوالے سے وہ بڑا کمزور ہے, اور ہمارے تاجر کہتے ہیں کہ سچ بولنا اوروں کی ذمہ داری ہے, ہم نہ جھوٹ بولیں گے تو کاروبار ہی نہیں چلے گا. حالانکہ یاد رکھنا, آدمی سچ بول کے دکانداری کرتا ہے تو میں نے اس دور میں بھی دیکھا ہے, لوگ کہتے ہیں سودا اسی سے لینا ہے, 5 روپے زیادہ لیتا ہے پر بات صحیح کرتا ہے, سودا کھرا دیتا ہے. آج بھی حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بغداد میں خانقاہ تھی, تو بڑے زیادہ سالکین طریقت راہ سلوک طے کرنے آیا کرتے تھے, اور ایک باقاعدہ نصاب تھا حضرت کا جس کے ذریعے وہ تربیت فرماتے تھے. ایک دفعہ قحط ہو گیا, بغداد میں بارش نہیں ہوتی. لوگ جمع ہو کے حاضر خدمت ہوئے, عرض کی حضور دعا کر دیں, بارش نہیں ہوتی. سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی آپ حضرات؟ تو حضرت صاحب فرمانے لگے یہ میری خانقاہ کے سامنے نا ایک چھوٹا سا دکاندار ہے کریانے والا, چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتا ہے. کریانے والا نہیں ہوتا چینی والا پتی والا, اب اس کو تو نہیں نا کوئی درویش ماننے کو تیار ہوتا. تو کہا وہ سامنے جو کریانے والا نا اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. کریانے والے بھی ذرا توجہ سے سنیں, کہا اس سے دعا کراؤ بارش ہے. تو اب آپ کو پتا ہے میرے ساتھ جو پڑھتا رہا ہے اٹھتا رہا ہے محلے کا ہے, اس سے دعا کرانا بھی خاصا مشکل کام ہوتا ہے. تو لوگوں نے کہا حضرت صاحب اس سے دعا کرائیں, وہ تو ہمارا سنگی ہے. آپ فرمانے لگے تمہیں کہہ رہا ہوں نا اس سے دعا کراؤ, رب کریم بارش عطا فرمائے گا. اس کے پاس چلے گئے, جا کے کہا بھی دعا کر دے. تو کہنے لگا مجھے تو لفظ بھی سیدھے نہیں ادا کرنے آتے. لیکن ایک شاعر نے یہاں شعر کہا ہے قراء حضرات سے معذرت کے ساتھ, انہوں نے کہا ہے لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں. لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے, اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے. اس پر میں کچھ دلائل بھی دے سکتا ہوں لیکن عنوان لمبا نہیں کرنا چاہتا. اگرچہ تلفظ ٹھیک ہونا ہی ضروری ہے, حروف کی ادائیگی درست ہو تو تبھی نظام چلتا ہے. بہرحال دعا کر دو. تو کہنے لگا یار مجھے تو لفظ بھی نہیں ادا کرنے آتے, حضرت صاحب سے دعا کراؤ جناب معروف کرخی سے, میرے بھی مرشد ہیں تمہارے بھی. تو لوگوں نے کہا آپ کے مرشد نہیں ہمیں بھیجا ہے. کہنے لگا حضرت صاحب نے بھیجا ہے تو ٹھیک ہے, پھر حضرت صاحب نے بھیجا تو کر دیتے ہیں دعا. آج کل کے مرید تو بحث کرتے ہیں نا پیروں کی باتوں پہ بھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس زمانے کے مرید بحث نہیں کرتے تھے, عمل کرتے تھے. جو مل جاتا تھا نا اس پر, یہاں تو میں نے دیکھا ہے مشائخ کو بڑی بڑی وضاحت کرنی پڑتی ہے, یہ ایسے تھا. تو جو آپ سے وضاحت لیتا ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہوتا. اپنوں کو وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, اپنوں کا کام تو غلامی کرنا ہوتا ہے. وہ تھوڑی وضاحتیں مانگتے پھرتے ہیں, یہ تو جن کو شک ہوتا ہے وہ وضاحتیں مانگتے ہیں. کہا کر دو دعا. حضرت نے کہا تو ابھی لو, ہاتھ اٹھائے, اے اللہ مجھے تو نہیں پتا میرے اندر کیا خوبی ہے, پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معروف کرخی نے بھیجا ہے, تو یا اللہ مہربانی فرما دے دے بارش. بغداد کے لوگ کہتے ہیں ابھی اس نے چہرے پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرے تھے کہ اللہ نے بارش عطا کر دی. باقی لوگ تو چلے گئے. تو جو اہل دل تھے نا, جو راہ سلوک کے مسافر تھے, طریقت کے رستے کے جو خاص اس رستے کے لوگ تھے, وہ واپس حضرت معروف کرخی کے پاس آئے. کہنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی, یہ تو ادھر ہی ہوتا ہے روزانہ, ہمارے ساتھ ہی 5 نمازیں پڑھتا ہے, کوئی خوبی ہے تو ہمیں بھی بتائیں کہ رات کو تنہائی میں آتا ہے تہجد پڑھنے. فرمایا کچھ بھی نہیں, اتنی نماز جتنی تم پڑھتے ہو, ظاہری شریعت کی پابندی کر. تو کہا حضور پھر اتنی زیادہ قبولیت. تو حضرت فرمانے لگے وہ اس لیے کہ 35 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے, سودا جب بھی تولتا ہے پورا تولتا ہے. اس نے کبھی گاہکوں سے جھوٹ نہیں بولا, سچ بولتا ہے. تو جو 35 سال ہو گئے اپنے رب کی فرما برداری کر رہا ہے, وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں ضرور قبول فرمایا کر, اپنے فضل سے اللہ قبول فرماتا. بھائی صداقت ایک حسن ہے, اخلاق حسنہ کی پہلی علامت. ابن حشام نے ایک روایت لکھی ہے, کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے نا حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق, ان کے ہاتھ کا کھانا بھی 3 دن کھایا غار ثور میں. اور جناب اسماء کے فضائل پر پورا ایک باب ملتا ہے ہمیں. آپ احادیث کو جمع کریں تو ایک پورا چیپٹر بن جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی ہمشیرہ حضرت اسماء, اور حضرت امام حسین کے بعد جن لوگوں نے قربانی دی نا, حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں, ان کے صاحبزادے ہیں, اور ان کا بھی وہی کردار
اسی حوالے سے نظر آتا ہے جس طرح جناب زینب کا کردار نظر آتا ہے، پوری طرح وہ عنوان نہیں، ورنہ اس پر کچھ عرض کیا جا سکتا ہے، کتابوں میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ حضرت اسماء کی ڈیوٹی تھی غار ثور میں کھانا پہنچانے کی۔ میری طرف دیکھیے گا، دیکھیں نا، یہ آپ کا اپنا ہستہ بستہ علاقہ ہے، آپ کا شہر ہے جانڈ، تو جو آدمی یہاں پیدا ہوا ہے، بڑا ہوا ہے، بوڑھا ہوا ہے، جس کی بیٹی بھی یہیں پیدا ہوئی، اس کی بیٹی رات کو چلی جائے نا دکان سے ماچس لینے، تو صبح شور پڑ جاتا ہے کہ بیٹی اکیلی گئی تھی رات کو دکان، جوان بیٹی اکیلی۔ اور جناب ابو بکر صدیق نے جوان بیٹی کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا بیٹے روز کھانا پکا کے غار ثور میں پہنچانا ہے، روزانہ۔ اور میرے بھائی اب نہ ہمارے عمرے والے حج والے زائرین جب جاتے ہیں نا تو فجر کے بعد جاتے ہیں غار ثور پہ حاضری دینے، اور کوئی نہ 15-16 جگہ پہ سٹے بھی کرتے ہیں، پھر بھی واپس آ کے بڑھ کے مارتے ہیں کہ جی میں ہو کے آیا ہوں ماشاءاللہ، اور اینڈ تک میں گیا تھا، رستہ بھی بن گیا ہے، دن کا اجالا بھی ہوتا ہے۔ جناب اسماء اس وقت جاتی تھی جب رستہ بھی نہیں تھا، اور حضرت صدیق اکبر نے ہدایت کی تھی کہ بیٹا رات کو آنا، جنگل اب بھی وہاں آبادی نہیں ہے غار ثور کے بعد، 1450 سال گزرنے کو ہیں، ابھی بھی آبادی نہیں، اس وقت کیا حال ہوگا۔ جناب اسماء فرماتی میں کھانا پکا کے رات کو لے کے جاتی تھی، ایک دن میں کھانا تیار کر رہی تھی تو میرے دروازے پہ شور ہوا، اور یہ کسی غریب کا عام آدمی کا دروازہ نہیں تھا، یہ سردار کا دروازہ تھا۔ ابو بکر صدیق سردار تھے، کسی کی جرت نہیں تھی ہاتھ آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ فرماتے ہیں جب دروازے پہ شور ہوا اور دستک ہوئی تو میں باہر گئی تو ابو جہل کئی لوگوں کو لیے کھڑا تھا، میں باہر گئی تو کہنے لگا کہاں گیا تیرا باپ نبی کریم علیہ السلام کو لے کے؟ جناب اسماء کہتی ہے میں چوراہے میں کھڑی ہو گئی، اگر کہتی ہوں کہ مجھے پتا ہے تو یہ حضور تک چلے جائیں گے تو میری وفا نہیں بچے گی، وفا نہیں بچے گی، اور اگر میں جھوٹ بول دوں کہ مجھے پتا نہیں تو میں صدیق اکبر کی بیٹی ہوں۔ کتنا مشکل ہے سچ بولنا، اور مکے کے چوک میں بولنا، اور کافروں کے مجمع میں بولنا، اور ایک بی بی کا بولنا، یعنی مردانگی اس بات کا نام ہے کہ میں چلاکیاں زیادہ کرتا ہوں، مردانگی اس بات کا نام ہے کسی کو کوئی کہانی سنا دی، کسی کو کوئی، اور سارے زمانے کو مطمئن رکھا، یہ مردانگی ہے؟ مردانگی سچ بولنے کا نام ہے، کھری اور سچی اور اعلانیہ حق بات کرنے کا نام مردانگی ہے۔ جناب اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ میں اگر کہہ دیتی ہوں کہ مجھے پتا ہے، خبر ہے، تو یہ تو حضور تک پہنچ جائیں گے، یہ وفا کے خلاف۔ اگر کہتی ہوں نہیں پتا تو یہ جھوٹ ہے، اور صدیق کی بیٹی جھوٹ کیسے بولے؟ میں داستان سرائی نہیں کر رہا، آپ کی بڑی مہربانی، مجھے تھوڑا ٹائم دیں، میں ویسے بھی تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں، بڑی جلدی سمیٹ دوں گا۔ اور بھائی آپ فرماتے اس نے